السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد بن عبد اللہ ومن والاه۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین عزت دار خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کے احسان سے ہم لوگ آج رمضان المبارک کی آخری تاخرات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو یہی رات لیلۃ القدر والی رات ہوگی، کیونکہ ہم نے مغرب میں کہا دعا کریں کہ جتنے بھی راتیں ہم جاگے ہیں ان راتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک رات کو لیلۃ القدر والی رات بنائے، تاکہ میرے اور آپ کا کچھ بگڑا ہوا بن جائے، میری اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے، کیونکہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہم لوگ موجود ہیں، 2 دن اب ہمارے بچے ہوئے ہیں، تو سب کے ذہنوں میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ یعنی صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ، کچھ بھی کہہ لیجئے، کتنا دینا، کس کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، کن کو دینا، انشاءاللہ کچھ چیزیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ سب سے پہلے آئیے فطرہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ افطاری کرتے ہیں، یہ افطاری اسی فطر سے ہے، یعنی ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، آخر میں ہم روزے کو چھوڑتے ہیں نا، روزے کو چھوڑ کر افطاری کرتے ہیں۔ اسی کو جب ہم پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے، شوال کا جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں، تو چاند دیکھنے کے بعد میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چھوڑنا یہی فطرہ کہلاتا ہے۔ اب یہ فطرہ جو ہم ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر جو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 2 حکمتیں بتایا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں دیتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ مہینے میں جو 30 روزے یا 29 روزے میں اور آپ رہتے ہیں، اس روزے میں کبھی کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی روزہ رکھ کر کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، جب چاند دیکھنے کے بعد جو صدقۃ الفطر میں اور آپ ادا کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے، اس فطرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی ہوتے ہیں، انسان ہیں چھوٹے موٹے، کبھی جھوٹ ہو گیا، کبھی فلاں ہو گیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو برابر کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ثواب کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ثواب کو پورا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی صدقۃ الفطر کی وجہ سے، اسی فطرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ ہے، اس روزے کی حالت میں چھوٹی موٹی جو گناہیں ہوتے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، اسی صدقۃ الفطر کی وجہ سے۔ ایک حکمت معلوم ہو گئی۔ دوسری حکمت تمام کو معلوم ہے، طعمۃ المساکین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں اور جو غریب ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ غریبوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یتیموں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مسکینوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو 2 حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائی۔ تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم روزے کی حالت میں جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے روزے کو پورا ثواب دے گا۔ دوسرا، یتیموں کا، غریبوں کا
پورا خیال ہو جائے گا اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، مول صاحب آپ بولے سو صحیح ہے، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا نہیں تو میں روزہ سے نہیں رکھتا، ہمیں کئی کو دینا فطرہ۔ ہمارے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہوں روزہ نہیں رکھتے، کئی کو بولے تو ان کے اوپر کیا ہے، روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ بچے ہیں میرے، اب میرے بچوں کا بھی میں فطرہ نکالنا کیا، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر نکالنا کیا؟ اب ایسے لوگوں کا جواب ایک ہی ہے، یقیناً نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے بچوں کا بھی فطرہ نکال کر دیں گے تو کیا ہوگا، مسکینوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ غریبوں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی پوری ضرورت پوری ہو جا رہی ہے۔ اب ایسے شیطانی سوالات نہیں کرنا کہ ہمارے گھر میں بڈھے ہیں، اب ہمارے کو معاف ہے روزہ، ہمیں روزہ نہیں رکھ سکتے، میرا بچہ ہے، بچہ روزہ نہیں رکھنا تو میں میرے بچوں کا فطرہ کیوں نکالنا، یہ ساری سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بولوں گا آگے انشاءاللہ۔ اب اگر کسی کے گھر کے اندر پاگل آدمی ہے، جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، تو کیا ایسا آدمی اس کا فطرہ یا صدقۃ الفطر نکالنا جائے کہ نہ نکالا جائے؟ جی ضرور نکالا جائے۔ کیوں؟ یہ اس کے لیے زکوٰۃ النفس ہے۔ اگر اس کا آپ صدقہ یا فطرہ نکالو گے تو آپ اس کا نفس، اس کا دل، اس کا جسم، اس کا بدن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اس فطرے کی وجہ سے، اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاگل آدمی کا بھی، جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، مجنون جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کو، اس کے جسم کو پاک کرے گا۔ آئیے اب یہ جو صدقہ فطر جو ہم نکالتے ہیں، کیا اس کے لیے نصاب ہونا؟ جیسے ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ میں نصاب ہونا ہے، اتنے تولے اگر چاندی ہے یا اتنے تولے سونا ہے یا اتنا پیسہ اس کے برابر ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہیں؟ چاندی میں 50.5 پر 2 تولے زکوٰۃ اگر ہے تو اس کے بعد ہم کیا ہے، زکوٰۃ اس کا نکالتے ہیں۔ اگر سونا میرے اور آپ کے پاس 7.5 تولے ہے تو اس کے بعد جتنا بھی ہے اس کا ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کتنا نکالنا، ایک مرتبہ جمعہ کے اندر ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی۔ اب یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اس فطرے میں جس کے پاس عید کے دن صبح میں عید کا کھانا اور اس دن شام کا کھانا پورا اس کے گھر کے اندر ہے، وہ کھانا ہونے کے بعد بھی کچھ چیزیں اس کے پاس اگر بچ کر ہیں تو ایسا آدمی کیا کرے گا، فطرہ کیا کرے گا، بولو، فطرہ نکالے گا۔ آج کل کے دور میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا ہے۔ کچھ لوگ غریب ہو یا مسکین ہو یا یتیم ہو، کیا کرتے ہیں، کئی مہینوں کا چاول، کئی مہینوں کا ریشن، 1 مہینہ یا 2 مہینے کا ریشن اپنے گھر کے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر معلوم کیا ہوا، غریب، یتیم، مسکین جو بھی ہو، اس کے پاس عید کے دن پورا مکمل دن کا کھانا ہونے کے بعد اس کے گھر کے اندر اگر کچھ چیزیں بچتی ہیں، کچھ پیسہ بچتا ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے گا، فطرہ نکالے گا۔ صاف ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد آئیے آگے آتے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی بات ہے، فطرہ نکالنے کا افضل وقت کیا ہے؟ فطرہ جو ہم نکالتے ہیں اس کا افضل اور بہترین وقت کیا ہے؟ جی جیسے ہی چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز، یعنی ہم جب تک عیدگاہ نہیں آ جاتے اس وقت تک ہمارے پاس وقت ہے، یہ افضل وقت ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادا ان تصلی قبل صلاۃ العید، عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک آپ کیا کرو، فطرے کو ادا کرو۔ اب کچھ لوگ بولتے جب تک ہمارے کیا ہے، ہم مصروف رہتے، کچھ کاموں میں رہتے، ایسا رہتے ویسا رہتے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، عید سے 1 دن پہلے یا عید سے 2 دن پہلے، عید سے کتنے دن پہلے، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کیا کرتے تھے، فطرے کو نکالتے تھے، جس کو دینا اس تک پہنچایا کرتے تھے۔ اب اس سے پہلے نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ بہت زیادہ بزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، تو آپ کیا کرو، عید سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، اس کے علاوہ
10 दिन पहले कुछ लोग निकालते, जैसे ही चंदे वाले आ जाए आप वो लोग आकर बोलते मदरसे के लिए हम चंदे के ताउन के सिलसिले में आए हैं, आप क्या है ज़कात फितरा फलां 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 दे दो, तो जोश में आ जाते। कोई 5वें रोजे को दे देता, कोई 15वें रोजे को दे देता, कोई 20वें रोजे को दे देता फितरा। जब आप 20वें रोजे को या 25वें रोजे को या 27वें रोजे को भी अगर आप फितरा समझकर निकाल कर किसी को हकदार को अगर आप हक पहुंचाते हैं तो वो आपका फितरा नहीं है, नॉर्मल जो सदका करते ना, सदका व खैरात करते उसी में जाएगा। अगर आप ईद के बाद दोगे तो भी वो फितरा नहीं होगा, अगर आप ईद से बहुत दिन पहले दे रहे हो तो वो भी क्या नहीं होगा, फितरा नहीं होगा। क्या होगा, बल्कि आम सदका जो करते हैं वही होगा। मालूम क्या हुआ, अफजल वक्त यही है कि चांद देखने के बाद दें। अगर नहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम है, तो ईद से 1 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले। ये भी किसका अमल है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल है, और ये क्या है, सहाबा का अमल है। ये हमारे लिए दलील है, हम भी क्या है अमल कर सकते हैं। इसीलिए चाहिए कि पहले जितने भी लोग आते हैं उनको नहीं देना, और मदरसे वालों को नहीं देना जी। फितरा जैसे ही मदरसे वाले आते उनको उठाकर दे देते हम लोग, जैसे ज़कात देते वैसा फितरा भी उठाकर देते। बहुत से लोग हैं जो मदरसे वालों को भी क्या करते हैं, फितरा उठाकर देते हैं। फितरे के पैसे या फितरा कुछ आगे बोलूंगा, सारी चीजें नहीं देना। अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ 2 लोगों को आप दे सकते हैं, तो अमतुल लिल मसाकीन, गरीब और मिस्किनों को देना। जैसे ज़कात कितने लोगों को देते हम लोग, कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाया था, 8 लोग। कितने, उन 8 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को मैं और आप फितरा देंगे, मिस्किन को और गरीब को देंगे। जो कोई भी आया नहीं मेरा फलां है मैं ऑपरेशन है, कुछ भी हो उसका, अगर आप ईद से बहुत दिन पहले दे रहे हो तो आपका सदका होगा, आपका फितरा नहीं होगा। अगर कोई दे दिए हैं तो फिर दोबारा दें, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। कुछ क्या है, वो कुछ पैसे है, उसके लिए कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अब दे दिए हैं तो फिर से दोबारा लौटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो दिए हैं वो आपका फितरा नहीं होगा। समझ में आई? आइए आगे जाते हैं। अब फितरे में क्या निकालना, यहाँ पर शुरू हो जाता। मैं कितना भी अच्छा खाने वाला क्यों ना हो, ये निकालने के वक्त दुकानों को जाकर पूछ कर आते कि चावल का रेट कितना है, वो रेट कितना है, और जो रेट जिसका जितना ज़्यादा सस्ता होगा वही निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, बुखारी की एक हदीस है। कहते हैं कुन्ना तआमना, हमारा खाना क्या था, कहते हैं अज़्ज़बीद, किशमिश, बहुत सस्ता है ना किशमिश खाया करते थे सहाबा। उसके बाद वश्शईर, जौ, वल अकीद, पनीर खाया करते थे। आज के लोग बहुत सोच समझ कर पनीर खाते हैं, सहाबा इकराम पनीर खाया करते थे। उनकी ग़िज़ा, उनका खाना, कुछ लोग पनीर खाते तो कुछ लोग जौ खाते तो कुछ लोग किशमिश खाते। और वो तमर, साअम मिन तमर, क्या खाते थे सहाबा इकराम, खजूर खाया करते थे, और वही क्या है फितरा निकाला करते थे, उसी को फितरे की शक्ल में निकाल कर दिया करते थे। तो मालूम क्या हुआ, अब यहाँ पर एक चीज आई हदीस के अंदर, कुन्ना तआमना, हमारा खाना। अब हमारा खाना क्या है, सहाबा इकराम का खाना या तो खजूर खाते थे, या तो पनीर खाते थे, या तो जौ खाते थे, या तो किशमिश खाया करते थे। हमारा खाना क्या है, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग गेहूं खाते हैं, कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग गेहूं खाते हैं। अब उसी के हिसाब से कितना देना इंशाल्लाह आगे बोलूंगा। अब यहाँ पर कंजूसी नहीं करना, नए नए लोग नए नए लेबल लगाते हैं, हमारे पास इतना फितरा है, हमारे पास इतना फितरा है। सस्ते से बिजनेस बना लिए इसको भी लोग, अल्लाह रहम फरमाए, इसको भी लोग बिजनेस बना लिए हैं। बिजनेस बनाकर हमारे पास इतना फितरा है। अब सारे लोग जहां पर सस्ता, वहां पर सस्ता माल बड़ा पन्ना, चले गए, आगे बढ़े दिए। ला हौल वला कुव्वा। जो हम खाते हैं वही देना है। आइए खजूरों का हिसाब लगाइए, फिर 1000 रुपये 2000 रुपये जाती नहीं जाते। चावल खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो दीजिए, किशमिश उसका हिसाब लगा कर दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, पनीर का हिसाब लगा कर दीजिए। सहाबा इकराम, आज के लोग, हम लोग पनीर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, वो लोग पनीर का भी इस्तेमाल किया करते थे।
آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ الْخُرُوجِ. کون کون دینا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى الْعَبْدِ وَالْحَرِّ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. اگر کسی کے پاس کسی کے گھر میں اگر کوئی غلام کام کرتا ہے تو غلام کا بھی کون دینا؟ جس کا جو مالک ہے وہ دینا. اور بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد اور عورت، ساری گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی نا؟ کتنا دینا؟ کتنا؟ جی صاع من تمرن. ایک سا یعنی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صحابہ اور کیا کرتے تھے، ایک مٹھی ہے نا، یہ مٹھی کو اٹھا کر 2 مرتبہ ڈالتے تھے. 2 مٹھی کو اٹھا کر ایک اس میں ڈالے تو وہ مد بنتا تھا. مد جو آج کل ناپتے، ہر ایک کے الگ ناپنے کے آلے ہیں، ویسے 4 مد کا ایک سا بنتا ہے. اب وہ سا کے متعلق ایک تھوڑے لوگ بولتے کہ 3 کلو، تھوڑے لوگ پونے 3 کلو. افضل صحیح جو ہے 2.5 کلو ہے. لیکن سعودی عرب کے جتنے بھی علماء، علامہ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ کیا کرتے ہیں، 3 کلو بولتے ہیں. یہ بہترین طریقہ ہے بچنے کا. کچھ زیادہ دیں گے تو ہمارا کچھ بھی جائے گا کیا؟ ہمارا بنے گا، بگڑتا کچھ بھی نہیں ہے. تو 3 کلو کہتے ہیں. لیکن اگر ہم ناپیں گے تو 2.5 کلو سے کچھ بڑھتا. چاول کا الگ ہوتا، کچھ لوگ گیہوں ڈالے تو گیہوں تھوڑا کم ہوتا، تھوڑا بڑھتا. اگر جاری کھانے والے ہیں، جاری کو اگر آپ ناپیں گے اس سے مد کے ساعت کے ساتھ اگر ناپیں گے تو کچھ گرام آگے پیچھے ہوتا. اسی لیے 2.5 کلو اگر کوئی نکالتا ہے اللہ کے فضل سے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. لیکن صحیح راستہ، صحیح طریقہ یہی ہے کہ 3.25 کلو ایک آدمی کا. کتنا؟ 3.25 کلو. کیا جو کھاتے وہی دینا یا پیسے دینا؟ جو ہم لوگ کھا رہے ہیں وہی دینا یا پیسے دینا؟ افضل، سب سے افضل، میری رائے بھی یہی ہے. پہلے بولوں گا بعد میں بولوں گا. افضل کیا ہے؟ جو ہم لوگ کھا رہے ہیں وہی اناج، غلہ جو ہم کھاتے ہیں اسی کو اٹھا کر دینے کی کوشش کریں. اب آواں اگر کوئی ہے نہیں، انہوں نہیں لیتے، ان کے حالات ویسے ہیں، ان کیا ایسے وقت میں میری رائے تو یہی ہے کہ جو ہم غلہ کھا رہے ہیں، جو اناج ہم کھا رہے ہیں وہی پہنچانے کی کوشش کرنا. نہیں ہونے کی صورت میں کیا کرنا؟ ایسے وقت میں آپ اس کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کیا ہے فتویٰ دیتے ہیں کہ ہم پیسہ بھی دے سکتے. لیکن افضل یہی ہے کہ ہم غلہ پہنچانے کی کوشش کریں. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ غلہ ہے، ان کے پاس ضروریات کے لیے پیسوں کی کمی ہے تو ایسے وقت میں پیسے دیں. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ خالی چاول دیں گے یا خالی جاری دیں گے یا خالی وہ دیں گے عید کے لیے ان کو، تو پھر گوشت کون دلاتے، ان کے لیے تیل کون دلاتے، فلاں کون دلاتے، ایسے سوال کرنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی غریبی ہم سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ ان کی غریبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. لیکن دوسرا راستہ بھی اللہ ہم کو دیا ہے. آپ فطرہ دے رہے ہیں، دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صدقے کا دروازہ بھی کھول کر رکھا ہے. کھولا ہے نہیں کھولا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا بھی دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے. اس سے بھی بڑھ کر زکوٰۃ کا دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے. وہ پیسے جمع کیجئے، لے جا کر ان کو دیجئے، وہاں پر نہیں دیتے. زکوٰۃ میں بچنے کا طریقہ کیا استعمال کرتے معلوم؟ ساڑیاں خریدتے، لنگیاں خریدتے، کپڑے خریدتے، سارے جمع کر یہاں پر بچ کر کیا ہے وہاں پر ایک بانٹ دیا. ہاں میرا زکوٰۃ ہو گئی. لا حول ولا قوہ. یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ پیسہ جما کر اس پیسے کو اس تک پہنچا کر اس کو پیسوں کا مالک بناؤ. بولے کیا؟ بولے اس کو پیسے دے دو، پیسوں کا مالک بناؤ. ہاں البتہ اگر وہ پیسے غلط استعمال کرنے والا ہے تو اس کے گھر کا کرایہ یا اس کے دکان کا کرایہ، یا وہ بیمار ہے کہتا ہے کہ مجھے پیسے رکھو، اسی پیسوں سے آپ میری دوائیاں دلاؤ، میرے ہسپتال کا خرچہ آپ پورا کرو، تو آپ کر دیجئے. وہ بنائے، یہ بنائے، لنگیاں، کپڑے، فلاں. یہ زکوٰۃ آپ پیسے جمع کیجئے، جمع کر ان تک پہنچاؤ. ہاں اگر کوئی پیسوں کا غلط استعمال کرنے والا پکا معلوم، اگر میں اس کو دوں گا تو نے کیا تو بھی غلط استعمال کرتا ہے اس پیسوں کا، تو ایسے وقت میں آپ کے پاس راستہ ہے. لیکن جلدی میں زکوٰۃ میں کیا کرتے معلوم؟ وہ لنگیاں خرید کر، کپڑے خرید کر، ساڑیاں خرید کر بانٹ دیتے. یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہاں تک جو فطرے کی جو باتیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. تو ہر آدمی کا
2.5 से पौने 3 किलो तक आप निकाल सकते हैं। अगर कोई 2.5 भी निकालता है तो कोई भी मसला नहीं, लेकिन अफजल यही है कि आप पौने 3 से 3 किलो तक निकालने की कोशिश करें। बच्चा या बच्ची किसी का भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल, अब घर के अंदर कोई औरत हामिला है, घर के अंदर कोई औरत हामिला है, अब उस हामिला औरत का भी क्या फितरा निकाला जाए कि ना निकाला जाए? जी, हामिला औरत 8 महीने या 9 महीने 7 महीने कुछ भी हो, हामिला जो पेट में उसका बच्चा है, उसका यहाँ पर सुनो मैं बोलता हूँ। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है। उस रिवायत में है कि जो हमल से औरत है उसके अंदर पेट के अंदर जो बच्चा है उसका भी निकाला जाए। लेकिन ये रिवायत क्या है, थोड़ा इस रिवायत के अंदर थोड़ी कुछ ज़ईफ़ है। यह रिवायत क्या है, थोड़ा कमज़ोर है, ये रिवायत कमज़ोर है। लेकिन सुनन बैहक़ी की एक रिवायत है, वो रिवायत सही है। उसके अंदर यह है कि सहाबा इकराम भी, सहाबियात जो थी, उनके पेट के अंदर जो बच्चा था, जो बच्चा भी होता या हमल से होती तो उस बच्चे का भी फितरा निकाला करती थी। तो निकाले तो भी कोई मसला नहीं, ना निकाले तो भी कोई मसला नहीं। अलबत्ता अगर किसी के घर के अंदर पैदाइश होती है बच्चे की, चांद जैसे ही देखे ईद की नमाज को जाने से पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो उनका भी क्या करेंगे हम लोग, फितरा निकालेंगे। ये सारी बातें थी, कुछ बातें जो आप तक मैंने हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश की। हर आदमी का पौने 3 किलो से 3 किलो तक, और ख़ासकर गरीबों और मिस्किनों में पहुंचाएंगे। अगर कोई अब दिए हैं तो उनका आम सदका होगा, फिर से आप सदका देंगे। अच्छा, अगर सदक़तुल फ़ितर नहीं निकाले तो क्या होगा? सदक़तुल फ़ितर नहीं निकाले तो क्या होगा? क्या होगा जी? रमज़ान के अंदर जो भी इबादतें किए थे वो सारे के सारे मुअल्लक़ुम बैनस समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकते रहेंगे जब तक नहीं देते तब तक, जब तक नहीं देते तब तक हमारी इबादतें, लंबे लंबे सजदे गए, लंबे लंबा क़ियाम चला गया, रुकू सजदे दुआएं, जो भी सदका करे थे, खैरात करे थे, कुरान पढ़े थे, कुरान सुने थे, वो सारे के सारे आसमान और ज़मीन के दरमियान लटक लेकर रहेंगे। ये हदीस के अल्फाज है, ये हदीस के अल्फाज है। इसीलिए हर कोई यहाँ पर नहीं वो फला फला कुछ भी नहीं करना, हर कोई सदक़तुल फ़ितर निकालने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। बंद करें।